حضور نے فرمایا لی اور آپ نے ان کے سینے مبارک پہ اس طرح ہاتھ مبارک مارا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ وسدد لسانہ، اے اللہ علی کا دل ایسا بنا دے یہ جو فیصلہ کرے ٹھیک فیصلہ ہو۔ اللہم اہد قلبہ، اس کو فیصلہ کرنے میں ٹھوکر نہ لگے، اس کا فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہو، جب فیصلہ آئے اس کا دل جو بول اٹھے وہی صحیح فیصلہ ہو۔ اور سدد لسانہ، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل میں بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن زبان ادا کرنے میں غلطی کر جاتی ہے، عام طور پر اس کو سبقت لسانی کہا جاتا ہے۔ سبقت لسانی یعنی دل میں جب بات آتی ہے، اس میں پھر آئمہ کا اختلاف ہے کہ بات دل میں آتی ہے یا دماغ میں آتی ہے، لیکن ہوتا ایسے ہے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ خیال پہلے دل میں اترتا ہے، دل اس کو دماغ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے، جب دل اور دماغ ایک ہو جاتے ہیں پھر دماغ اس کو زبان کی طرف بھیجتا ہے اور اب بات اپنے منہ سے کرتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے سبقت کا معنی ہے جلدی کر جانا، پہل کر جانا، زبان پہل کر جاتی ہے، دماغ میں ابھی بات پوری نہیں ہوتی، زبان جلدی قید کر کے اس کو غلط آگے کر دیتی ہے، اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَسَدِّدْ لِسَانَهُ، اے اللہ علی کا دل جو فیصلہ کرے زبان کو ایسا بنا دے زبان سے کبھی بھول کے بھی غلط بات نہ نکلے۔ سدد لسانہ، اللہم اہد قلبہ وسدد لسانہ، یا اللہ اس کے دل کو ایسا بنا دے فیصلہ کرے تو ٹھیک فیصلہ کرے اور زبان پہ وہ بات جاری ہو جو دل میں بات جاری ہو، دل اور زبان ایک ٹھیک بولے۔ حضرت علی فرماتے ہیں چیف جسٹس بنانے کے بعد حضور نے جب مجھے یہ دعا عطا فرمائی، یہاں پہ کورس پہلے کرتے ہیں، نصاب پہلے پڑھا جاتا ہے، چیف جسٹس بعد میں بنتا ہے، لیکن مدینے والے آقا وہ ہیں جو جسٹس پہلے بناتے ہیں اور عہدہ دینے کے بعد پھر جسٹس ہونے کا علم عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وحد اللہم اہد قلبہ وسدد لسانہ، اے اللہ اس کی زبان کو بھی ٹھیک ٹھیک چلا کہ زبان کبھی غلط فیصلہ نہ کرے کہ بعد میں اس کو اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑے اور بار بار رجوع کرنا پڑے۔ فرمایا اللہ علی کو ایسا بنا دے دل میں ٹھیک سوچے، زبان میں ٹھیک بولے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ ما ترددت بین رجلین، اس کے بعد زندگی بھر دو گروہوں یا دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے مجھے سوچنا نہیں پڑا۔ ما ترددت، پھر مجھے تردد نہیں ہوا، مجھے الجھن نہیں ہوئی۔ یہ علم کیا تھا؟ ایک توجہ میں حضور نے اتنا علم عطا فرما دیا، ایک توجہ تھی، ایک توجہ میں یہ علم عطا فرما دیا۔ شاعر بڑی کام کی بات کر جاتے ہیں، ایک شاعر نے اس مقام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے اور بیان کیا ہے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو۔ کئی بار لوگ کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، کتاب اس وقت یاد نہیں ہے، سوچ کے بتاؤں گا، اور کہنا بھی چاہیے ہم جیسے بندے کو۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث امام المناطق علامہ محمد یعقوب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فوراً مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ تقوی کا حال یہ تھا کہ عام وضو کا کوئی مسئلہ ہو پھر بھی آپ فرماتے تھے میں کل کتاب دیکھ کے آؤں گا، تو آپ کی طبیعت میں ظرافت اور مزاح بہت تھا، تو طالب علم کہتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے بتا دیں، فرماتے تھے جنرل سٹور تھے نہیں کہ ہر ویلے ہر شہر سے موجود ہو، دوسرے دن کتاب دیکھ کے آتے تھے۔ تو عام بندے کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے فقیر، ان سے ایک مرتبہ ان کی بچی نے مسئلہ پوچھا کہ الٹی ہو جائے کیا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے،
عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اس طرح نہیں، جان بوجھ کر بندہ جو الٹی کرے اور اتنی ہو جائے کہ وہ منہ بھر کے جتنی ہوتی ہے، یا پھر بار بار کرنے سے اتنی جمع ہو جائے جتنا منہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کرے، پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اتفاقی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بچی نے پوچھا تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس فقیہ کو خواب میں آئے اور فرمایا تو نے بہت جلدی کی ہے، بغیر اختیار کے، بغیر ارادے کے الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بات اتنی ہی نہیں تھی، وہ فقیہ فرماتے ہیں، ان کا نام تھا ابو بکر بن علی، فرماتے ہیں من سما علیت علی نفسی اللہ افتی ابدا، اس دن سے میں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا، یہ ہمارے فتوے اور ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہر مفتی یہ سوچے اور یہ اس بات پر عمل پیرا ہو جائے کہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ، میں کل ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین کا بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے تقریر کرنی چھوڑ دی، اب وہ چند بندوں میں بیٹھ کر کچھ نصیحت کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب میں نے رسول پاک کی حدیث پڑھی کہ ہر تقریر کرنے والے سے قیامت کے دن ہر تقریر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کیوں کی تھی، کس کے لیے کی تھی؟ حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ممبر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان کر جاتے ہیں، ہم تو کانٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو کانٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عوام سے تو نہیں پوچھا جائے گا، بیان کرنے والے سے پوچھا جائے گا تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ بیان کیا تھا یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ من سمع علیتو اللہ افتی ابدا، ہر مفتی کو چاہیے جس کو نبی نے، جس کے دل اور زبان کے بالکل صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں دی، کہ وہ سوچ کر فتویٰ دے، سمجھ کر فتویٰ دے۔ اس لیے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے چیف جسٹس بنا رہے ہیں، میں نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، میں نے تو کبھی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ فرمایا اللہم اہد قلبا وسدد لسانا، اے اللہ تیرا نبی ہو کر دعا کرتا ہوں علی کے سینے کو علی کے سینہ ایسا بنا دے اس کے دل سے جو فیصلہ نکلے ٹھیک نکلے اور زبان پہ جو فیصلہ جاری ہو ٹھیک جاری ہو۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے ہے کہ بندہ اپنا کہتا ہے کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ مجھے حوالہ یاد آ جائے، میں نے کہاں پڑھی ہے یہ بات میں بیان کروں، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو، علی کی زیست میں وہ کیسا سوال تولا ہو کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے فرمایا ما ترددت، جب سے حضور نے دعا دی، جب میرے سامنے کوئی بات پوچھتا ہے کبھی مجھے سوچنا نہیں پڑا اور میں تردد میں نہیں ہوا، میں الجھن میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے ساتھ جناب محمد رسول اللہ کی دعا تھی۔ ایک دعا میں جو اتنا علم دے دیں کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب میں نہ سوچنا پڑے، اس پیغمبر کے بارے میں کوئی کیا کہے گا کہ اللہ نے ان کو کتنے علوم عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوئے، ایک معاملہ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ شکایت جو ہے عربی زبان میں، یہ شکایت کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو ہماری زبان میں لوگ کسی بری چیز کو شکایت کہتے ہیں۔ شکایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنا، اپنا مقدمہ پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں شکایت۔ قرآن میں ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مجھ پہ جو گزر رہی ہے یوسف کی جدائی میں کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، میں اپنے اس غم اور اس دکھ کو اور اس الجھن کو صرف اپنے مالک کے سامنے پیش کرتا سبحان اللہ۔ انما اشکو، میں شکایت کرتا ہوں۔ شکا یشکو، شکا یشکو کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے
کہ اپنا معاملہ کسی کے سامنے پیش کرنا. اردو میں اس کو غلط معنی میں ہی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، جو عام طور پہ کہ شکایت ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں اپنا معاملہ لے کر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طب جسمانی کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں، طب روحانی کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ چاہتے تو فرما دیتے ہیں کہ اخروٹ کھایا کرو. میرے مرشد گرامی فرماتے تھے کھانے پینے کی چیزوں میں سے دماغ کو سب سے زیادہ طاقت دینے والی چیز اخروٹ ہے. اور فرمایا یہ جو فلسفہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ جو پھل، جو فروٹ، جو سبزی جسم کے جس حصے سے اس کی شکل و صورت ملتی ہو وہ اس حصے کو فائدہ دیتا ہے. تو فرماتے تھے اخروٹ کو دیکھو تو اس کی شکل، اس کی شیپ بالکل دماغ والی ہے، اس لیے یہ دماغ کو زیادہ طاقت دیتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ حضرت پھر اس کا طریقہ، چونکہ ہر بندے کو یہ طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے. فرمایا صبح بالکل خالی پیٹ ایک اخروٹ کو شہد کے ساتھ اس طرح ملا کر کھائے، اللہ دماغ کی طاقت عطا فرما دیتا، دماغ مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طرح صوفیاء اولیاء کا تجربہ ہے، شمامۃ العنبر ایک کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سونگھنے والی چیزوں میں سے جو عطر ہے، جو خوشبو ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے اور یہ دماغ کو سب سے زیادہ طاقت دیتی. حضور چاہتے تو کوئی خوشبو سونگھنے کے لیے بتا دیتے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بات یاد نہیں رہتی. سرکار کہتے تو بادام اخروٹ کھانے کا فرما دیتے، لیکن فرمایا نہیں. ابو ہریرہ ابسط ردا کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چونکہ یہ موٹی کتاب ہے اور زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اور بہت حدیث کی کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں، لیکن جو مشہور کتاب ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک کے طور پر مشہور ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اگر بات یاد نہیں رہتی ابسط ردا کا، اپنی چادر کو پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو پھیلا دیا، زمین پہ اس طرح چادر بچھا دی، رومال بچھا دیا. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ مبارک اوپر کیے جس طرح کوئی چیز پکڑتا ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو اس طرح نیچے کیا جیسے اوپر سے کچھ لے رہے ہوں چادر میں ڈال رہے ہیں، اور بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ مبارک، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہاتھ مبارک اوپر کیے اور پھر نیچے کیے جس طرح کوئی چیز لے کر ڈالا جاتا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا اس چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے سے چمٹا لو، آج کے بعد جو سنو گے بھولو گے نہیں. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، مالک کونین ہے وہ پاس رکھتے کچھ نہیں. دوسرے شعر میں بڑی بلاغت ہے. خالی کا ایک معنی تو ہوتا ہے نا، جس طرح برتن سے پانی نکال لیں تو آپ خالی ہے، اور خالی کا ایک معنی ہوتا ہے صرف. ان دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف خالی کا معنی ہے، یعنی میں نے خالی پانی پیا ہے، اس کا مطلب صرف ہے. تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کمال ہے فرمایا کہ مالک کونین ہے گو پاس رکھتے کچھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اتنے بڑی راوی ہیں کہ کئی صفحات پر مشتمل احادیث ان کو زبانی یاد تھی، اور اس لیے یاد تھی کہ حضور نے چادر میں ڈال کر ان کو علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آج بھی جو بندہ عالم دین بنتا ہے
وہ کم از کم درس نظامی میں 5 کتابیں علامہ تفتزانی کی پڑھتا ہے. تیسرے سال میں تہذیب المنطق علامہ تفتزانی کی. یہ بندہ پڑھتا ہے پھر اگلی کلاس میں جاتا ہے. کسی بھی مکتب فکر کا طالب علم ہو، صدیاں گزر گئیں. اس کے بعد مختصر المعانی علم بلاغت میں علامہ تفتزانی کی پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد مطول علامہ تفتزانی کی پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد شرح عقائد نصفیہ علامہ تفتزانی کی پڑھائی جاتی ہے. اور اس کتاب پڑھانے کے لیے قابل سے قابل استاد ہو، اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تیاری کر کے کلاس میں آنا پڑتا ہے. اتنی مشکل کتابیں ہیں جن کو پڑھ کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ عربی کچھ لکھ سکے، بول سکے اور سمجھ سکے. اس کے بعد آخر میں جا کر توضیح علمی پڑھائی جاتی ہے. اور یہ وہ تفتزانی ہے آج جس کی کتابیں پڑھ کے عرب و عجم کے لوگ عالم بنتے ہیں. جب یہ کلاس میں داخل ہوئے تو کلاس میں سب سے زیادہ نالائق اسٹوڈنٹ تھے. استاد تنگ آ گئے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، ایک دن اس کو سبق سمجھ نہیں آتا، کچھ سناتا نہیں ہے، لیکن مدرسہ چھوڑ کے نہیں جاتا. بس ان کو طلب ہے کہ علم دین مل جائے. رات دن دعائیں کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کتاب پڑھتے پڑھتے سینے پہ رکھ کے سو جاتے ہیں، لیکن سبق یاد نہیں آتا. اب وہ مقام آیا کہ اللہ نے ان کے شوق اور ان کے ذوق کا صلہ دیا. میاں صاحب سیف الملوک میں سارے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. لوڑن والا ریا نہ خالی، لوڑ کی تھی جس پکی. انہوں نے اپنی طلب کو نہیں چھوڑا. اب یہ درس نظامی کے جو مصنفین کے حالات ہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر کی کتاب اٹھائیں. ایک مشہور کتاب ہے ظفر المحصلین، حالات مصنفین درس نظامی، یہ علماء دیوبند کی ہے. اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تفتزانی پریشان ہے کہ کتاب یاد نہیں ہوتی، سبق سمجھ آتا ہی نہیں ہے، نہ صرف سمجھ آئے، نہ نحو سمجھ آئے، نہ کوئی بلاغت سمجھ آئے. اس پریشانی میں لیٹے تو خواب میں آنکھ لگی، اور خواب میں کوئی کہتا ہے کہ باہر درخت کے نیچے تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ باہر آ جائیں، تو آپ کہتے ہیں میں سبق یاد کرتا ہوں. انہوں نے کہا وہ درخت کے نیچے آؤ. تیسری بار اس نے کہا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں. پھر اٹھ کے دوڑے خواب میں. فرماتے ہیں میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ، پہلے مجھے بتایا نہیں گیا کہ آپ بلا رہے ہیں، اس لیے میں کتاب یاد کر رہا تھا، اب آپ بلائے تو میں حاضر ہو گیا. فرمایا افتح فاکا، اپنا منہ تو کھولو، تیرا نبی تجھے علم دینے آیا ہے. اپنا منہ تو کھولو. تفتزانی کہتا ہے میں نے جب منہ کھولا حضور نے لعاب دہن مبارک ڈالا. اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں اس طرح ڈالا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تجھے علم دے دیا گیا. اب جب صبح اٹھے ہیں ان کی کیفیت ہی کچھ عجیب. فرماتے ہیں کہ میں جب کلاس میں گیا تو جو درس نظامی پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات طالب علم کوئی سوال کرتا ہے، استاد جواب دے دیتے ہیں. تفتزانی نے اتنے مشکل سوالات کیے کہ طالب علموں کے سر کے اوپر سے گزر گئی. استاد بھی مشکل میں آ گئے. استاد ہوتا ہے، محسوس کر گئے. فرمانے لگے اے تفتزانی انک الیوم غیرک فیما مضی، تو کل تو کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے. یہ تو کل والا طالب علم تو نہیں ہے. یہ کیا بات ہے، یہ سوال تیرے اپنے ہیں؟ فرمایا میرے اپنے ہی ہے. عرض کیا کہ فرمایا کہ یہ کیسے تم ایسے سوال کر رہے ہو، اتنا دماغ اونچا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کل تو ویسے کلاس میں آ کے بیٹھ گیا تھا، آج محمد عربی کا علم لے کر آیا ہوا ہوں. یہ تو تفتزانی کی بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مدثر دہلوی، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات کے حوالے دوں جو کنٹروورشل نہیں ہے، جن کو تمام مکاتب فکر کے مقتدا مانتے ہیں، جن کی امت پر احسانات ہیں. شاہ ولی اللہ کی تفہیمات، آپ فرماتے ہیں میرے چچا وہ بالکل ظاہری پڑے ہوئے نہیں تھے،
ایک دن جب صبح اٹھے تو ایسے عربی بول رہے تھے کہ جس طرح عرب والے بول رہے ہوتے، اور لکھتے تھے ایسے عربی۔ ایک دن کسی مدرسہ میں لے گئے، محمد بن محمد رضا فرماتے ہیں میرے چچا تھے، ان کے پاس کوئی ظاہری علم نہیں تھا، لیکن ایک دن وہ آئے اور انہوں نے آ کر میرے سامنے جب علم بیان شروع کیا، عربی ایسے پڑھتے تھے فر جیسے عرب والے پڑھتے ہیں، ایسے ہندوستان والے نہیں پڑھ سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ میں نے کہا کہ اے میرے چچا جان، اے ابن رضا، یہ آپ کے پاس کیا علم ہے، کہاں سے علم آیا ہے؟ فرمایا آج رات خواب میں مجھے علی ابن ابی طالب نے زیارت کروائی۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی معارج العلا فی مناقب المرتضیٰ۔ یہ ہندوستان میں جو مشہور لائبریری ہے خدا بخش لائبریری پٹنہ میں، اس کے جو آرکائیز ہے جہاں کتابیں محفوظ ہیں اس میں یہ محفوظ ہے، اور اب وہاں سے نکال کر 2 جلدوں میں شائع کر دی گئی۔ مجھے 2019 میں جب عراق زیارات جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کے مزار سے باہر نکلیں تو 200 سے زیادہ دکانیں صرف کتابوں کی ہیں، اور وہاں کتاب بہت سستی ہے اور ہر مکتب فکر کی کتاب مل جاتی ہے۔ تو مجھے تلاش تھی تو میں ایک لائبریری میں گیا تو سب سے پہلے میری نظر اس کتاب پہ پڑی، 2 جلدوں کے میرے پاس موجود ہے، معارج العلا فی مناقب المرتضیٰ، ٹھیٹ خالص عربی زبان میں ہے، اور اس پر شاہ ولی اللہ صاحب نے جو تقریض لکھی ہے وہ شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ میں بھی موجود ہے، نزہۃ الخواطر جو ہندوستان کے علماء کے حالات پر موجود ہے اس میں موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کی تعریف کی، توصیف کی۔ ایک دن مدرسہ میں بندہ نہیں گیا، لیکن خواب میں سیدنا علی نے ان کو قلم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، عربی میں اتنی بڑی کتاب لکھ دی۔ جن کی امت میں ایسے علم والے ہیں اس محمد عربی کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آج بھی جو علم چاہتا ہے اسے سرکار کے قلب مبارک کے قریب ہونا پڑتا ہے۔ اس پر کچھ اور تفصیل ہے کہ سرکار نے اس طرح امت کو نہیں رکھا، پھر ایک دروازہ بھی بتایا کہ اس دروازے سے ہو کے آؤ تو تمہارا نبی تمہیں علم عطا فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کا دل سے اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔